السلام علیکم. بجٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تلقین زبیری. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو اسی کے ساتھ وقت قریب آ رہا ہے بجٹ کا، اور اس کے بعد بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. بجٹ میں جو ہے انڈسٹری کو ہماری کیا مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. خاص طور پہ سیکنڈ بڑی انڈسٹری جو ہماری ہے، جو ریونیو بھی دیتی ہے، روزگار بھی لوگوں کو فراہم کرتی ہے، تعمیراتی شعبے کے بارے میں ہم بات کریں گے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے خصوصی طور پہ اپنے اس پروگرام میں. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کے بارے میں مختلف رائے جو ہے، ایک سروے یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 60 سے 8,000 ارب روپے کی جو ہے اس کی گروتھ ہے اور یہ مارکیٹ ہے. اس کا جو سائز ہے اگر ہم اس کے اوپر جائیں تو یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرا یہ سیکٹر ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ روزگار لوگوں کو فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے تقریباً 72 الائڈ انڈسٹریاں ہیں جو موجود ہیں، جو اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ہیں. اس کے اوپر ہم تمام اس سیکٹر کے کیا مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز کے چیئرمین ہیں محسن شیخانی صاحب. السلام علیکم. السلام. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے بجٹ آ رہا ہے اس دفعہ بھی روایتی بجٹ ہوگا یا کچھ ہٹ کے ہوگا؟ کیا آپ کے سیکٹر کے لیے کوئی سرپرائز ہوگا اس بجٹ میں؟ دیکھیں، ہم تو ہر دفعہ یہ بجٹ کا سیشن ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور چیزوں کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں، اور بیسیکلی اس طریقے سے فوکس نہیں ہوتا اس انڈسٹری پہ اور اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. دیکھیں، جب کوئی چیز کوئی ریڈی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بجٹ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. مطلب کنسٹرکشن انڈسٹریز کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس کہاں سے آ گئی اگر آپ بجٹ کو تیار کر رہے ہیں؟ اس کے پرابلمز کیا ہے، اس انڈسٹریز کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں، کہاں کیا پرابلم ہے، اور کس طریقے سے جو شارٹ فال بڑھتی جا رہی ہے. 12 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے اس ملک میں، اور وہ ہر سال 3 لاکھ گھروں کی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن آپ کا فوکس ہوتا ہے صرف ٹیکس کلیکشن، آپ کا فوکس ہوتا ہے صرف ہم ریونیو کیسے جنریٹ کر لیں، آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو شارٹ ٹرم میں کس طریقے سے ریزالو کریں. بیسیکلی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں آ رہی. لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوگی جب تک ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوگا کہ ہم ان شارٹ فال کو کیسے کمپلیٹ کریں، یہ 12 ملین گھروں کی کیسے شارٹیج کو پورا کریں، کس طریقے سے جو ہر 3 لاکھ آپ کی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلے. جب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی اور یہ روایتی انداز میں ہی بجٹ آتا ہے اور بجٹ آگے چلا جاتا ہے. تو منظر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلا ہم نے دیکھا کہ بجٹ خاصا سخت تھا آپ کے لیے، اور جو گروتھ ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھی اس انڈسٹری میں وہ تھوڑی سی رک گئی ہے اب، اور اس میں جو ہے کچھ مسائل بھی ہیں جس طرح ویلیویشن کے مسائل ہیں، نئے ٹیکسز کے مسائل ہیں، اب SECP کا نیا ایکٹ بھی آ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بنیادی ہرڈلز ہیں جو آپ کی انڈسٹری کو درپیش ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس انڈسٹری کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، ہمیں حاصل کیا ہے اور لانگ ٹرم میں حاصل کیا کر سکتے ہیں. جب تک ہم اس طریقے سے لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کی پالیسیز آپ کو فرینڈلی پالیسیز نہیں ہوگی. جب تک فرینڈلی پالیسیز نہیں ہوگی، ابھی ہمارے پاس آپ سمجھے 1000 ممبرس ہیں آباد کے آل اوور پاکستان، ایک مطلب ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ٹیکس پیئر لوگ ہیں. ہمارا جو ممبر ہوتا ہے اس کو ٹیکس کا NTN نمبر ہونا ضروری ہے، ہماری ریکوائرمنٹ میں. ایک 400 گز کا کنسٹرکشن کرنے والا اور ایک 4 لاکھ گز کا کنسٹرکشن کرنے والے سارے ہمارے ممبر ہوتے ہیں. سندھ میں تو ایک فکس ہے کہ آباد کا ممبر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ابھی یہ چیزیں پنجاب میں، KPK میں اور سرحد میں اینڈ آپ کے بلوچستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوئی. ہماری یہ چاہت ہوگی کہ سب جگہ ڈاکومنٹڈ کرنی ہے نا، تو آپ کو ایک امبریلا کے تحت لوگوں کو لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو آگے لے چلیں گے. ویلیوشن کے حوالے سے آپ نے کہا تو ویلیوشن، ہاں لاسٹ بجٹ میں یہ ایشو آیا اور پوری مارکیٹ کلیپس ہو گئی، اس لیے کہ جب بیٹھے نہیں تھے ہم نے چیزوں کو کافی عرصے لاسٹ بجٹ میں ہم لوگ ساتھ رہے اور فائنلائزیشن کیا فکس ٹیکس. ہم فکس ٹیکس ریجیم میں ہم نے اپنے ٹوٹل بلڈرز کو کہ اگر میں 1 لاکھ اسکوائر فٹ بنا رہا ہوں کنسٹرکشن تو میں نے 70 روپے پر اسکوائر فٹ آپ کو ٹیکس دینا ہے، اور یہ فکس ہو گیا، میں کماؤں نہ کماؤں جو بھی پروجیکٹ ہے، تاکہ یہ جو کرپشن ہے یہ ختم ہو جائے. جب ہم نے یہ فکس کیا تو مین وائل انہوں نے ویلیوشن کو بیچ میں لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ویلیوشن آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے. جو ایک سسٹم 60 سال سے چلا آ رہا ہے، اچانک ایک دن میں آپ نے اس کو تلوار کی مار دی اور کہا کہ آج سے یہ نیا قانون ہے، پھر وہ مارکیٹ ٹوٹل کلاپس ہو گئی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. اتنی بڑی انڈسٹری ہے، سیکنڈ لارجسٹ ہے،
اس کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا یا دوسرے سیکٹر ہو گئے، ان کو اپنا را میٹیریل یا خام مال جو ہے وہ براہ راست امپورٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر اتنی قدغن کیوں لگائی جاتی ہے؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیل کے اوپر دوسرے شعبوں کے اوپر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگا دی گئی یا مزید ڈیوٹیز لگا دی گئیں، اسٹیل کے اوپر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی گئی، کیا وجہ ہے؟ کیوں اس میں کیوں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ لوگوں کا یہاں پہ جو قبضہ ہوتا ہے، یہ کارٹل بنا ہوا ہے، وہ اس کو گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ گورنمنٹ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ کارٹل اسی طرح ڈیزائن ہوتا رہتا ہے۔ سیمنٹ کا کارٹل ہے، آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو ایک سیمنٹ 300 روپے کا، اور آپ مارکیٹ میں یہاں ہمیں دے رہے ہو 550-600 روپے کا، تو مطلب وہ پرائز ہی اتنی ڈفرینس ہو جاتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ ڈیوٹی ختم کر دیں، آپ آنے دیجئے، کمپٹیشن ہونے دیجئے۔ ہماری سیرامک آپ دیکھیں، روزانہ 2000 کنٹینر آتے ہیں، امپورٹ ہوتے ہیں۔ لوکل انڈسٹری کے پاس وہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے لوکل انڈسٹری کے ساتھ مل کے اس کی اینٹی ڈمپنگ لگا دی، تو وہ کاسٹ مہنگی ہو گئی۔ جو باہر سے آ رہی ہے امپورٹ ہو کے آپ کی 600 روپے اسکوائر میٹر میں آ رہی ہے، آپ لوکلی 800 میں بیچ رہے ہو، اور وہ پھر آپ نے اینٹی ڈمپنگ کر دی تو اب وہ 900 روپے ہو رہی ہے، تو آپ اپنا 800 میں بیچ رہے ہو، تو وہ انڈیویجول لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے، اور وہی ایک کارٹل جو بن جاتا ہے، وہ چیزیں پرابلم کریٹ کر دیتی ہے۔ آپ کو ہیلتھی کمپٹیشن دینا چاہیے۔ اب آپ چائنیز گورنمنٹ کو ساری چیزیں فری دے رہے ہیں، مطلب ان کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، ان کی چیزیں ایگزمپشنز ہیں، وہ سب جو چیز چاہے سیمنٹ بھی لا سکتے ہیں، اسٹیل بھی لا سکتے ہیں، اور آپ لوکل انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں چلو بیٹا کمپٹیشن کریں ان سے، تو کس طریقے سے کمپٹیشن ہوگا؟ اچھا محسن صاحب، اس پہ بھی بات کریں گے کہ وفاقی کابینہ نے جو ہے حال ہی میں سستی رہائشی اسکیم جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ بجٹ سے پہلے اور خاص طور پہ الیکشن ایئر ہے اگلا سال، اس سے پہلے وفاقی کابینہ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب موجود ہیں۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ اسپیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب۔ محسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ وفاقی کابینہ نے جاتے جاتے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن ایئر ہے، سستی رہائشی اسکیم جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اسکیم پہلے جو ہے ڈیزائن کر لی گئی تھی، اب پھر گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، کیا اس کے فوائد آپ دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو گھر مل سکے گا سستا؟ دیکھیں، یہ تو عام لوگوں کو سستا گھر ملنا ہے بیسیکلی۔ 4-5 سال سے ہم گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ فورم پہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ڈسکشنز ہوتا ہے کہ لینڈ گورنمنٹ دے گی، یہ فیسلٹیز دے گی، یہ فنڈز دے گی، یہ اس طریقے سے ہوگا تاکہ عام آدمی کو کہیں نہ کہیں سستا رہائش ملے، اس لیے کہ ان کی ریچ سے نکل گیا ہے، اور وہ پرائز جو مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ کچی آبادیوں میں جا رہی ہے۔ مطلب ان کی وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم 15 لاکھ یا 18 لاکھ کا کوئی گھر لے سکے، کوئی فیسلٹیز ہو۔ اور لاسٹ ہم نے ابھی ایکسپو کیا تھا اسلام آباد میں، اور ہم نے اناؤنس کیا کہ آباد، مطلب ہم تھک گئے تھے گورنمنٹ سے بارگین کرتے ہوئے، اور فائنلائزیشن نہیں ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ کچھ فیسلٹیز دے سکتی ہے۔ فائنلی آباد نے اپنے کچھ سوشل پروجیکٹ کر کے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور ہم اس میں کوئی پروفٹ نہیں لے رہے، اور ہماری یہ چاہت ہے کہ ایک سوشل پروجیکٹ کی طرح آباد، ہماری بھی ملک میں رسپانسبلٹی ہے، ہم بھی ان لوگوں کو کم از کم لوگوں کو گھر دیں تاکہ کچی آبادیاں نہ بنیں۔ اور کچی آبادیوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس ملک میں سب سے جو خراب ہے صرف کچی آبادیوں کی وجہ سے، پراپر ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گھر کا ایڈریس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ وہ لوگ بلو دا لیول رہ رہے ہیں۔ ان کو جو آئین کے تحت ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، یا ایک گھر ہونا چاہیے، ایک تعلیم ہونی چاہیے صحت، وہ کوئی چیز فیسلٹیز نہیں ہے، یوٹیلیٹیز نہیں ہے، اور سب انلیگل چیزیں یوز ہو رہی ہے، اور اس میں لوگ آ کے باہر سے رہ جاتے ہیں اور کرائم ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے پاس پرابلم کریٹ، مطلب یہ جو دھماکے اور چیزیں ہو رہی ہے اسی کا سلسلہ ہے۔ جب تک ہم یہ بیسک چیز کو صحیح نہیں کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں ہوگی، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ سبھی ایجنسی، سبھی لوگ اس پہ تو متفق ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے، ان کچی آبادیوں کو ری ڈیولپمنٹ، ریہیبلیشن کرنا ہے تاکہ ان چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں۔ جب محسن صاحب، دو ہمارے یہاں محکمے ایسے ہیں جس سے خاص سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، ایک FBR ہو گیا، دوسرا SCCP ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے تک SCCP کی توجہ تھی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کہ اس کو جو ہے دستاویزی بنانا ہے، بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اب کچھ اس نے جو ہے نئی قدغن آپ لوگوں کے اوپر تیاری شروع کی ہے لگانے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو نیا ایکٹ آیا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، اس میں جو شرائط رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یہی کہنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہونا چاہیے، لیکن ڈاکومنٹڈ کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں فائنینس اویلیبل ہو۔ جس ملک میں ہاؤس بلڈنگ کا ادارہ، ٹوٹل ہاؤس بلڈنگ کا ایک ادارہ ہو،
اور وہ 14 ارب روپے ٹوٹل اس کی ورتھ ہو اور 14 ارب کو وہ رول بیک کر رہا ہو لاسٹ 40 سال سے اور ٹوٹل روزانہ لیس دین ہاف مطلب 0.44% کو لون دے رہا ہے. یہی ایک ادارہ ایسے 8 ادارے انڈیا میں ہے, ایک ادارہ روز 1000 آدمی کو لون دیتا ہے. تو مطلب آپ کے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے, چیزیں ہی نہیں ہیں, ڈاکومنٹڈ چیزیں ہوں, ہر آدمی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اس کو نئی پابندیوں میں لائیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ دور ہو جائیں گے. ہمارا کہنا ہے جہاں شارٹ فال ہے وہاں پابندیاں نہیں دیں, وہاں ریلیکسیشن دے تاکہ زیادہ لوگ آئے. ابھی 1000 ممبر ہے, ہمارے 10,000 ممبر ہوں گے تب یہ شارٹ فال جو 3 لاکھ گھروں کا ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اس کو پہلے پورا کرنا ہے, پھر ہم 12 ملین کی طرف آئیں گے نا. پہلے تو شارٹ فال ہی ہم پورا نہیں کر پا رہے, تاکہ لوگ زیادہ ہوں گے, فیسیلیٹیشن دیں گے تو لوگ آئیں گے. آپ پابندیاں کرتے جا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے کہ کیا اس کا ریزلٹس آ رہے ہیں. 50% انلیگل کنسٹرکشن پورے ملک میں ہو رہی ہے اور وہ کوئی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا, کوئی اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کوالٹی نہیں ہے, کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہے. اور جو کر رہا ہے, جو ڈاکومنٹڈ کر رہا ہے, اس پہ آپ اتنی پابندیاں لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ چاہیں گے کہ وہ بھی اس انلیگل میں چلا جائے گا. مطلب یہ کالے دھن کی بڑی بات ہوتی ہے. دیگر انڈسٹری والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جس تیزی سے قیمتیں بڑھی جائیداد کی, اس میں جس تیزی سے ریٹرن اس سیکٹر میں ملا کسی اور سیکٹر میں ان کو نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کالا دھن اس شعبے میں لگتا ہے اور ریٹرن کتنا رہا پچھلے 5 سال میں اگر ہم ایوریج دیکھیں ہر سال کا؟ تو دیکھیں ہم نے آپشن رکھے ہوئے کالا دھن رکھنے کے, اس لیے کہ 3 پرائسز ہے. اگر ہم ایک پرائز کر دیتے ہیں تو یہ کالا دھن خود بخود ڈاکومنٹڈ ہو جاتا اور ہر آدمی اس میں آ جاتا. ہم نے 3 ویلیوشن رکھی ہے, ہم نے ڈیوٹی زیادہ رکھی ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 1% ڈیوٹی کر دیں گے تب بھی آپ کو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے اور اس اماؤنٹ سے آپ کے ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا. تو ہم نے تو ایسے سسٹم رکھے ہیں, پالیسیز ایسی رکھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آسانی رکھی ہے. یا ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ ہی شاید بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ پالیسیز بنا رہے ہیں, جو اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں, اور جو بزنس کمیونٹی کام کر رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈے بائی ڈے ہم پریشرائز کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال سے اس میں جو آپ نے ریٹرن کی بات کی, اس انڈسٹری میں 30 سے 35% ریٹرن ایئرلی آ رہا تھا. اچھا, ہائی رائز کی بات کی جا رہی ہے. بڑی ہائی رائز جو ہے بننا شروع ہو گئی ہیں. عام آدمی بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ انفراسٹرکچر ہمارے یہاں موجود نہیں ہے, ہائی رائز بن رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ہائی رائز بنی ہیں, اور ہائی رائز بننے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے, بڑھا ہے روزگار کا ریشو؟ دیکھیں ہائی رائز از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے, مطلب ہائی اسکائی لائنس ہوتی ہے, نظر آتا ہے کہ ہاں یار اس ملک کا کس طریقے سے فیوچر ہے, کیا بلڈنگز بن رہی ہے, کیا کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آج دبئی کی پہچان کیا ہے؟ برج خلیفہ, ہائی رائز بلڈنگ, دنیا بھر سے بات ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں, اس کا ایک اسکائی لائن بنتی ہے, وہی اس کی بیوٹیفیکیشن ہے. اور انفراسٹرکچر تو امپروو ہونا چاہیے, ہوتا رہنا چاہیے جہاں ضرورت ہے. دیکھیں ہم بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں ہائی رائز تو ہم پانی بھی کہیں دور سے لے آتے ہیں, ہم ایکسٹرا اس بجلی کے بھی پیسے دیتے ہیں, گیس کے لیے بھی. تو یہ چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں روڈز کو ڈیزائن کرنا, کہیں ون وے ڈیزائن کرنا, وقت کے ساتھ چیزوں کو ہمیں لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ماسٹر پلان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 300 بلڈنگز ہائی رائز ابھی کراچی شہر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں آپ لوگوں کی اس وقت مین ڈیمانڈ کیا ہے, کون سے شعبوں پہ جو ہے توجہ دی جائے؟ ٹیکسیشن میں کہیں ڈبل ٹیکسیشن آ رہی ہے یا امپورٹ میں مسائل ہو رہے ہیں, کس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بلڈنگ مٹیریل ہے اس کی ڈیوٹی کو ختم کیا جائے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اینٹی ڈمپنگ لگا کے رکھی, ٹائل اس پہ, آپ نے اسٹیل پہ بھی ڈیوٹیز لگا کے رکھی, وہ کارٹیل جو لوکلی بنے ہوئے اس وجہ سے. تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے. ٹیکس کو جو ہم لوگ کر رہے ہیں یا پبلک اسٹیمپنگ کر رہی ہے یا لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ آپ کو ایگزمپشنز کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کا رجحان ہو کہ ہم کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ اس فیلڈ میں آئے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائیں. آج ہم سوشل پروجیکٹ بنا رہے ہیں, یہ کمرشل پروجیکٹ ہونے چاہیے. چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ الیکشن ایئر ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ تھوڑا سا ریلیف دے گا تاجروں کو, صنعت کاروں کو, کیونکہ اگلا سال الیکشن کا ہے, عوام کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. کیا آپ کی توقعات ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں تاجر, صنعت کار یا جتنے بھی بزنس کمیونٹیز ہیں ان کو اپنی رسپیکٹ یا ہم لوگ اپنی وہ عزت جو ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں. جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس سے ملک چلتا ہے.
آپ نے کبھی اپنی ویلیوز کو اس لیول پہ دیکھا ہی نہیں ہے جو آپ کی ویلیوز ہے. آپ تو پریشان ہی بھاگتے رہتے ہو. آپ ووٹ دے کے ابھی لابنگ کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی, آپ جاتے ہو یہ غلط قانون ہے تو کہا جاتا ہے لابنگ کریں, اور لابنگ کرنے کے لیے بھی کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مطلب یہ پالیسیز ہیں ہماری. تو اور اس طریقے سے چیزیں, تو تاجروں کو, بزنس مین کو, جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ان کو پہلے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ آپ یہ اربوں روپے کا ٹیکس, پورے ملک سے ٹیکس سے ملک چلتا ہے, اور امپورٹ سے جتنی چیزیں چلتی ہے تو یہ ٹیکسیشن ہے. تو آپ کو کم از کم آپ کی ویلیو کو مین عزت ہونی چاہیے, رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور ان چیزوں کو اس لیول پہ آپ بارگین کریں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بتائیں, اور گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے ان ایکسپرٹیز سے ہی ٹیکس آتا ہے. ان کو مار دیں گے یا یہ لوگ باہر چلے جائیں گے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے بجٹ اسپیشل میں آباد کے چیئرمین محسن شیخانی صاحب. ان کا آپ نے موقف سنا, ان کا یہی کہنا تھا کہ بجٹ سے پہلے مشاورت بہت زیادہ ضروری ہے. جو بلڈنگ میٹیریل ہے اس کی امپورٹ کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو رعایتیں دی جائیں. اور بھی مسائل کا انہوں نے ذکر کیا, سستی رہائشی اسکیم کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اب دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ آنے والے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیا اس پہ جو ہے مراد دیتی ہے یا اس کے اوپر مزید جو ہے قدغن لگاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان تلقین زبیری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.